اب دیکھیے ایک مسئلہ، آدمی اگر نیکی کرنے کو تیار ہی ہو تو اسلام کو ڈر لگ رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خود غرض ہو جائے. یعنی اگر یہ سوچے کہ پتھر ہٹانے کا ایک ثواب ہے ہی، اچھا ہوا کہ مولانا نے بتا دیا بطور تو یہ میں اپنے نام عمل میں کیوں نہ لکھوا دوں، میں مرحوم کو دے دوں گا تو مجھے کیا ملے. دو اصول یہاں پہ یاد رکھیں. دو، نمبر ایک، اللہ کے یہاں جب کوئی چیز بانٹی جاتی لوگوں کو دی جاتی اور ہم لوگ کوئی چیز لوگوں کو دیتے، دونوں میں فرق. ہمارے ہاں کوئی چیز جب لوگوں میں دی جائے تو ڈویژن ہو، تقسیم ہو. اللہ کے ہاں جو کوئی چیز لوگوں کو دی جائے تو ملٹیپلیکیشن ہو، ضرب ہو. یعنی ہم جب چیز لوگوں کو دیں کم ہو، اللہ کے یہاں سے جو چیز لوگوں کو ملے گی زیادہ ہو. نہیں سمجھے آپ؟ میں مثال دیں. الحمد کا سورہ، ایک الحمد پڑھنے کا ثواب ہے، فرض کیجئے 1000 نہیں. ہمارے پاس 1000 روپے، ہم ایک غریب کو دینا چاہتے ہیں تو اس کو 1000 دیں، اور ہم 4 غریبوں کو دینا چاہتے ہیں پیسے وہی 1000. کیا ملیں گے؟ 250. جو ہماری چیز یہ جب تقسیم کریں تو جتنے زیادہ لینے والے ہوں گے اتنی یہ چیز چھوٹی ہوتی جائے گی، گھٹتی جائے گی. اس کا ڈویژن ہو. اللہ کے بالکل الٹا مسئلہ. ایک سورہ فاتحہ اس کا ثواب ہے 1000. ایک مومن کو آپ نے دیا اس کو 1000 ملے. 2 کو آپ نے دی یہ 2000. 1000 اس کو ملے، 1000 اس کو ملے. 5 مومنوں کے نام ایک ہی فاتحہ پر تو 1000 اس کو، 1000 اس کو، 1000 اس کو، 1000 اس کو، 1000 اس کو. ایسا نہیں کہ ایک فاتحہ میں 2 مومن آپ نے ڈال دیے تو ثواب 500 ہو گئے. ایسا نہیں، وہ 2 اٹھنیاں نہیں ہوگی، وہ کھلا نہیں ہوگا ثواب کا، ثواب بڑھ گئے. 2 ہے اسی 1000 کا ثواب 2، 5 ہے اسی 1000 کا ثواب 5 ہو گئے. 1000 ہے، ہم 1000 روپے لیں گے، 1000 آدمیوں کو بانٹیں گے، جڑ جائے گا. خدا کے یہاں جائے گا 1000 ہے لینے والے، اس کا ثواب 1000 گنا ہوگا. تو ایک تو یہ چیز ذہن میں آ جائے، کیونکہ بہت سے لوگ گھبراہٹ کی وجہ سے یہ برداشت نہیں کرتے کہ ان کی ماں یا ان کے باپ یا ان کے دادا یا ان کی دادی یا ان کے بیٹے کے سورہ فاتحہ میں کوئی اور شریک ہو جائے، وہ ڈر جاتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو میں ثواب دلوا لوں آدھا آدھا ہو جائے. یہ ہمارے یہاں ہے ہماری چیز، اللہ کی جو چیز ہے وہ ہمیشہ ڈبل ہو جاتی ہے. اور اس کے کئی طریقے سے سمجھایا گیا. جب اس عیسائی پیغمبر امام پر اعتراض کیا کہ یہ جو آپ کے تصور کہ اللہ کے پاس جو نعمتیں اس کو جتنا بھی بڑھا اصل نعمت میں کمی نہیں آتی. بھائی تو میں نے کہا 1000 ثواب یہ آپ کو اپنی والدہ مرحومہ کو دینا. اب ہم نے اس میں 5 آدمی اور ڈال دی، دادا بھی آ گئے، دادی بھی آ گئی، نانا بھی آ گئے، نانی بھی آ گئے. تب ہم گھبرا کہ یہ 1000 جو ماں کا ثواب ہے یہ کم نہ ہو جائے. دیکھیے یہی اعتراض جڑ دیا. اس بہت مشہور بات ہے، 5ویں امام جب شام گئے تھے واپسی میں وہ جو ایک عیسائی راہب ٹکرا گیا کہا آپ لوگ تو یہ عقیدہ رکھتے. یعنی اتنی مشہور بات تھی ایک زمانے میں مسلمانوں کہ ایک عیسائی جس کو نہیں پتا کہ یہ کون، وہ ان کو عام مسلمان سمجھا. اس کی مثال دی امام نے کہا، اس کی مثال چراغ. یہ شمع، یہ موم بتی، یہ چراغ. ایک موم بتی ہے، اس سے 10 موم بتیاں روشن کرو، پہلے کے نور میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اتنا ہی رہے گا جتنا شروع میں. 1000 موم بتیاں ایک پہلی موم بتی سے جلا، جب وہ ختم ہو جائے گا اس کا نور کمی آ جائے گی. جی نہیں امام، یہ مثال ہمارے سورہ فاتحہ کی. ایک سورہ فاتحہ میں کرانا ہے اپنے والد مرحوم کے، جس میں 25 نام ڈال دو، کیا کوئی کمی ہو جائے؟ جی. معصوم نے کہا یہ چراغ، جتنے چراغ روشن کر کے اس سے لے جاؤ، پہلے والے چراغ کے نور میں کوئی کمی نہیں. اور اکثر روایتیں اسی ایصال ثواب کے لیے لفظ آتا کہ اللہ اتنا اجر دے گا 10 آدمیوں کو بغیر پہلے کے ثواب میں کمی کیے. ایک جگہ امام نے مثال دی، ایک جگہ امام نے جملہ استعمال کیا. تو ایک اصول تو آپ یہ یاد رکھیں کہ ایصال ثواب چاہے مجلس ہو، کھانا ہو، فاتحہ ہو، اس کے اندر کمی نہیں آتی جتنے آدمی بڑھا. اسی بہترین طریقہ یہ کہ کسی ایک کے لیے کر رہے اس کا نام لیجیے، بالکل مومنین کہتے ہیں، ہر ایک کو ثواب مل گیا اور اس کا حق بھی ادا ہو گیا. ایک بات. اور دوسری بات جو میرا موضوع کہ اگر ہم کبھی کوئی نیکی کرنے جائیں تو یہ خیال دل میں نہ آ جائے کہ بھائی جب یہ نیکی مل ہی رہی ہے تو اپنے نام اعمال میں ثواب لکھ پاتے، کیوں ماں کو دے رہے، کیوں بھائی کو دے رہے. اچھا ماں اور باپ کو پھر بھی لوگ دے دیں گے، لیکن جو دور کے رشتے دار تو دوسرا اصول بتائے. دیکھیں کتنا بہترین اصول. معصوم نے کہا دیکھ
اگر کوئی آدمی ایک نیک کام کرے اور اپنے لیے کرے، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ اس کو مل جائے گا. مثلا کہا کہ فلاں نیکی کرو تمہیں 70 حج کا ثواب ملے گا. آپ نے وہ کام کیا اپنے لیے کیا، آپ کو 70 حج ملے گا. امام نے کہا اور یہی نیک کام اگر کسی اور مومن کے لیے کرو جو زندہ ہو تو کیا ہوگا کہ یہ 70 ڈبل ہو جائے 140. تمہیں تمہارے 70 مل جائیں گے، اس کو بھی پورے 70 چلے جائیں جس کی نیت تم نے کی کہ میں اس کا ثواب اس کو دے گا. اب آپ نے کہا میں زیارت کر کے آئے، اس کا ثواب میں اپنی والدہ کو دیتا ہوں جو زندہ. اب کیا یہ خیال نہ کہ بھائی میں 70 حج کا ثواب لے کے آئے، جو روایت ہے نا کربلا کی زیارت کا ثواب 70 حج کے برابر، تو 70 کا ثواب لے کے آگے اگر یہ میں نے دے دیا اپنے کسی رشتے دار تو میرے پاس کیا بچا. لیکن بات نہیں، ایسا نہیں. جس طرح بھی آپ نے سنا ایک فاتحہ میں 10 نام ڈالے 10 گنا ہو جائے، اسی طرح سے زندہ آدمی نے زندہ آدمی کو ثواب پہنچایا، ڈبل ہو، اس کو پورا 70 کا ثواب ملے. تمہارا نامہ اعمال خالی نہیں، تمہیں اتنا ہی ثواب ملے اگر تم یہ خالی اپنے لیے کر دو. اور دیکھیے وہ وقت تو ہوا نا کہ جب اتنا ہی ثواب مل رہا ہے دوسرے کو پہنچا کر بھی پھر بھی کہنا اس کو نہیں پہنچاؤں گا، میں تو خالی اپنے لیے ثواب لوں. یہ یا احمق ہو یا حاسد ہو، حسد کرنے والا جو یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ نیکی میں نے کی ہے ثواب ہو جائے. خطرناک ترین گناہ ہے حسد.